تو نوازے کیا، اور جو اچھی زمین ہوتی ہے اس کا سبزہ تو اپنے رب کے حکم سے نکل آتا ہے، اور جو خراب ہو اس کا سبزہ بڑی مشکل سے تھوڑا سا نکلتا ہے۔ یہاں سے اب ایسے بچے جو شروع سے ہی ایسے ماحول میں پل رہے ہیں کہ جہاں پہ بدعت ہو، جہاں پہ بہت ہی زیادہ یعنی کہ شریعت، یعنی کہ وہ ایسا سمجھتے ہوں کہ وہ ان سے زیادہ کوئی اسلام کو فالو نہیں کر رہا، لیکن قرآن و حدیث کے عین مطابق وہ نہ چل رہے ہوں، تو ایسے جو بچے ہیں ان کی شروع سے برین سٹارمنگ اس طریقے سے ہو جاتی ہے کہ وہ پھر حق بات کو جلد قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی شروع سے ان میں جو بیج بویا جاتا ہے وہی ٹھیک نہیں بویا جاتا، اس طریقے سے ان کا جو ہوتا ہے نا وہ زمین خراب ہو چکی ہوتی ہے، اور جب آپ ان کو حق بات بتاتے ہیں تو وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ دعا کیا کریں، جو ڈٹ جائے نا اور حق بات کو قبول نہ کرے تو اس کو لازمی دعا دیا کریں کہ اگر تم اتنی کوشش کر رہی ہو اس راستے میں، تو یہ لازمی دعا دینی چاہیے کہ تمہاری کوششیں جو ہیں وہ کسی توڑ لگ جائیں، ایسی کوششیں جو بدعت اور شرک سے بھری ہوئی ہوں کیا اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گی؟ سو ہمیں لازمی دعا کرنی چاہیے اور دعا دیتے رہنا چاہیے۔ خود اگر آپ کو توحید کی سمجھ آ گئی ہے، بدعت سے دوری ہے، تو آپ ہرگز جو ہے سیٹسفائی ہو کے مت بیٹھیں۔ تو جو زمین خراب ہی ہو چکی ہے اس میں سے سبزہ کہاں نکلے گا بھی تو بڑی مشکل سے تھوڑا سا نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی یہ مومن کی مثال ہے کہ جس طرح عمدہ زمین پانی سے نفع پاتی ہے، اسی طرح مومن قرآنی آیات سے، اللہ کے کلام سے شفا پاتے ہیں، یعنی نفع اٹھاتے ہیں۔ اور جو خراب زمین کی مثال دی گئی ہے، یہ کافر کی مثال ہے کہ جیسے خراب زمین بارش سے نفع نہیں پاتی، ایسے ہی کافر جو ہیں ان کے سامنے جتنی بھی دلائل پیش کر دو، جو کچھ بھی کر دو، وہ بالکل بھی اس سے متاثر نہیں ہوتے، ان کے اندر سے کوئی بھی نئی کمپل، نئی پھوار نہیں پھوٹتی کہ جس کی وجہ سے اگلی نسل کو فائدہ ہو سکے۔ اب آپ اس آیت پر اگر خود غور و فکر کرنا چاہیں تو آپ بہت حد تک آگے تک جا سکتی ہیں۔ جیسے کچھ بچے تدبر میں بہت بہترین ہوتے چلے جا رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے یہ مجھ پہ بھی، آپ سب پہ بھی، کہ آپ اس قدر بہترین طریقے سے تدبر کرنے لگی ہیں اور قرآن سیکھنے لگی ہیں، پڑھنے لگی ہیں، سمجھنے لگی ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف اتنی سی مثال ہے، اس مثال سے مومن اور کافر کو سمجھا دیا کہ اب بات ختم ہو گئی؟ نہیں، مزید اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں اگر بارش کا ذکر ہوا ہے تو کیوں؟ بارش اور اس کی برکتوں کے ذکر سے اس مقام پر اللہ کی قدرت کا بیان ہوا ہے۔ مزید ایک چیز جو اس میں سمجھائی گئی ہے، زندگی کے بعد موت، ٹھیک ہے، حیات بعد الممات، موت کے بعد والی جو زندگی ہے اس کا بھی اس میں ذکر کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کس طریقے سے اللہ جو ہے وہ حیاتی دیتا ہے، کس طریقے سے اسی حیاتی کو مردہ کر دینے کی بھی اس میں قدرت ہے، اور کس طریقے سے اسی مردہ کو وہ جان دے گا اور دوبارہ ایک روز کھڑا کر دے گا، تو یہ بھی اس میں سمجھا دیا گیا۔ بارش کی مثال یوں ہی نہیں دی گئی۔ مزید اگر آپ اس میں غور و فکر کریں تو آپ کو اس میں رسالت اور اس کی برکتوں کا بھی ذکر نظر آئے گا، آپ کو اس میں پاکیزہ اور یعنی پاک اور ناپاک کا تصور بھی پتہ چل رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے اس کا سبزہ تو اپنے رب کے حکم سے نکل آتا ہے، لیکن جو خراب ہو، یعنی پاک اور ناپاک کا ذکر بھی کس حد تک ڈیپتھ سے اس میں بتا دیا گیا ہے۔ اگر آپ غور و فکر کرنا چاہیں تو اس میں سے کیا ہوگا کہ اچھے طریقے سے کوئی بھی چیز نہیں نکلے گی، یعنی پاک اور ناپاک کی تمیز کر دی گئی ہے۔ تو بات اللہ کی آیتوں میں بات جو ہے وہ یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی، بڑی گہرائی ہوتی ہے اور عقل رکھنے والے ہی سمجھ بوجھ کر سکتے ہیں۔ اب کیسے کہ جیسے رسول کی آمد ہوئی اور رسول جو ہیں وہ خدائی تعلیم دیتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو اور اللہ کی طرف سے جو پھر ہدایت آتی ہے، یہ سارے جو نزول ہو رہے ہیں ان کو ہواؤں کے چلنے اور ابر رحمت کے چھا جانے اور پھر بری بوندوں کے برسنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر بارش کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کے یکا یک جی اٹھنے اور اس کے بطن سے زندگی کے خزانے ابل پڑنے کو اس حالت کے لیے بطور مثال پیش کیا گیا ہے کہ جیسے نبی کی تعلیم، تربیت، رہنمائی سے کیا ہوتا ہے،
مردہ پڑا ہوا انسان یکا یک جاگ اٹھنے اور اس کے سینے سے بھلائیوں کے خزانے ابل پڑنے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ یہاں آپ سب اپنی مثال خود لے سکتی ہیں، یہاں میں اپنی مثال خود لے سکتی ہوں کہ ہر انسان پہ وہ دور آتا ہے کہ جب وہ کفر کے اندھیروں میں پڑا ہوتا ہے یا اس پہ زمانہ جاہلیت آتا ہے، تو بعد میں کوئی ایک وسیلہ بنتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے اس پر غور و فکر شروع ہوتا ہے، تو بھلائیوں کے خزانے ایسے سینے سے ہی پھوٹ پڑتے ہیں، نہیں سمجھ آتی کہاں کہاں سے برکتیں ہو رہی ہیں، کس طریقے سے رحمت جو ہے وہ اللہ کی برس رہی ہے، کہ آپ نہ صرف سیکھ رہی ہوتی ہیں بلکہ آپ سکھا بھی رہی ہوتی ہیں، اور اتنا خزانہ جو ہے وہ نہ اندر سے ختم ہو رہا ہوتا ہے، اور جتنا آپ بانٹ رہی ہوتی ہیں وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، کچھ بھی ختم نہیں ہوتا۔ میں کہتی ہوں یہاں پہ آپ اپنی اتنی بہترین مثال لے سکتی ہیں کہ وہ تعلیم تربیت جیسے جیسے آپ لیتی جاتی ہیں، آپ پہلے مردہ تھیں، آپ آہستہ آہستہ اٹھتی جاتی ہیں۔ مجھے وہ آج بھی جملے میرے کانوں میں پڑتے ہیں، وہ میسیجز میری نظروں کے سامنے اچانک ایسے نا سکرین میں آ جاتے ہیں کہ جس میں لکھا ہو کہ آپ کی وجہ سے ہم جو ہیں، ہم تو پتہ نہیں کہاں تھے، ہم کہاں گم تھے، تو ہم جو ہے وہ اب ہمیں پتہ چلا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، کس طریقے سے اب ہم لڑکیوں کی بھی مدد کرتی ہیں، خود بھی اہل قرآن ہے اور دوسروں کی بھی مدد کی جاتی ہے، تو یعنی کہ زندگیاں یعنی اس طریقے سے بدل جاتی ہیں، اور میں سوائے اللہ کی رحمت سے خوش ہونے پہ، اللہ کا شکر ادا کرنے پہ، میرے پاس کچھ نہیں ہوتا کہنے کو، کہ اس میں ان کی اپنی جو لگن ہے وہ شامل ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ ہی کو کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ اس نے وسیلے بنائے، اس نے آپ کے لیے ہدایت کا بندوبست کیا، ورنہ میں کون، ایک خاک سے بندی۔ تو یوں تعلیم تربیت اس قدر اثر کرتی ہے کہ جو بھی مردہ انسان ہوتا ہے وہ جی اٹھتا ہے، اور جی اٹھنے سے مراد کیا ہے؟ جب تک انسان جو ہے وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، اپنے دین سے دوری اختیار کیے ہوئے رہتا ہے، تو وہ مردہ ہے، لیکن جیسے ہی وہ حق کو پہچان لیتا ہے تو وہ زندہ ہے۔ تو یہاں پہ ہر جو انسان ہے، ہر بندی اپنی اپنی مثال کوڈ کر سکتی ہے کہ کیسے اس کی زندگی میں بدلاؤ آیا، اور وہ مردہ تھی کیسے وہ زندہ ہو گئی، اور کیسی وہ جو میں کہتی ہوں کہ میں نے بھی اس کو محسوس کیا ہوا ہے، وہ سانس جو ہم پہلی ایسی سانس جو ہم آگہی میں، ایسی سانس پہلی سانس جو ہم اللہ کی یاد میں، اور ہر چیز جب سمجھ آنے لگتی ہے، آنکھوں سے جو ہے پردہ ہٹنے لگتا ہے اور چیزیں واضح ہونے لگتی ہیں، وہ جو پہلی سانس لی جاتی ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم پیدا ہی آج ہوئی ہیں، اور ہر وہ انسان محسوس کرتا ہے جو حق اور سچ کو پانے کے لیے کوششیں شروع کرتا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ ہاں میں نے تو جیسے آج پہلی سانس لی ہو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی روشنی عطا کرے، اور ہم ہدایت کو تھامنے والے بنے، کبھی بھی یہ جو چھوٹا سا جگنو ہے یہ ہمارے ہاتھ سے جانے نہ پائے، کہ یہ ہمیں روشنی دکھاتا ہے، اور ہر وہ انسان جو اللہ سے ہمیں جوڑے رکھتا ہے، اللہ کی یاد دلاتا ہے، یا کوئی بھی ایسا وسیلہ ہے، میں دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں رہے، تاکہ آپ کبھی بھی اللہ سے دور نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے دور نہ ہوں، اور کوئی بھی دوری نہ آئے، اور آپ مزید ایسے سورسز اختیار کریں کہ جس کے ذریعے سے آپ اللہ کے قریب رہ سکتی ہیں، اور مزید یعنی کہ زندہ ہو سکتی ہیں، جس قدر آپ زندہ ہو سکتی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ایسا ہو کہ موت آ جائے اصل میں انسان کو، اور اس کی آنکھ تب کھلے جب موت آ جائے، اصل میں آنکھ اب کھلنی چاہیے تاکہ موت تک جو بھی انتظام ہے وہ کیا جا سکے۔ کیا فائدہ کہ جب موت آ جائے تب انسان کی آنکھ کھلے، اسے پتہ چلے کہ ہاں حق اور سچ تو وہی تھا، کاش میں کچھ کر لیتا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ساری جو برکتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت، اور ہر طریقے سے جو رہنمائی ملتی ہے، اور جو مردہ وجود ہوتا ہے وہ جی اٹھتا ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ صرف انہی کے لیے ہیں جو واقعی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایسی زمین جو واقعی زرخیز ہوتی ہے اور محض پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس کی صلاحیتیں دبی رہتی ہیں، اور پھر اس ایسی صورت میں اگر رسالت کی برکتوں سے وہ انسان جو ہے اس کو پانی بھی ملنے لگے تو وہ واقعی جی اٹھتا ہے۔ لیکن بہت ساری ایسی بھی ہوتی ہیں جو اب شر سے بری ہوتی ہیں، شرارت پسند اور خبیث انسان بھی ہوتے ہیں کہ وہ باران رحمت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ پانی پڑنے پر اپنے پیٹ کے چھپے ہوئے زہر کو کانٹوں اور جھاڑیوں کی صورت میں اگل دیتے ہیں۔ اسی طرح رسالت کے ظہور سے بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے برعکس ان کے اندر دبی ہوئی خباثتیں ابل کر باہر آتی ہیں۔ تو یہ ایک بہترین مثال سے میرا اللہ جو ہے مثال دینے سے نہیں گھبراتا،
تو ہر زمانے میں نبی مبعوث کیے گئے ہیں، اور ہمیشہ انسانیت 2 حصوں میں تقسیم ہوتی رہی ہے. ایک طیب حصہ یعنی جو فیض رسالت سے پھلتا ہے پھولتا ہے، بلکہ ایسی کونپلیں پھوٹتی ہیں کہ جس سے اگلی نسلیں بھی سبق حاصل کرتی ہیں. جبکہ ایک حصہ ہمیشہ انسانیت کا خبیث حصہ ہوتا ہے کہ جس میں ہمیشہ کھوٹ نمایاں ہوتا ہے. کچھ بھی کر دو، چھانٹ پھونک بھی کر دو، پھر بھی وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی سیدھا نہیں ہوتا. وہ اپنے اندر سے خباثت، زہر اور کانٹے ہی نکالے گا، اور وہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. اس آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں سے کہنا تھا کہ مزید آپ سے بھی کہنا تھا، اپنی یوٹیوب فیملی سے بھی، کہ وہ کمنٹس میں اظہار کیا کریں کہ وہ اگر کسی ٹاپک پہ بات سننا چاہتے ہیں، کسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ضرور کمنٹ کیا کریں. ان کی بات کو اہمیت دی جائے گی اور اس ٹاپک کو ضرور ڈسکس کیا جائے گا.